السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو کے ذریعے سے آج ہم 10 جماعت کے 2 باب جغرافیہ سے ہندوستان ہمارا مادر وطن اور ہندوستان کے طبعی جغرافیہ کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سماجی سائنس کے سوالی پرچے کے بلو پرنٹ پر ایک نظر ڈالیں گے کہ کس طرح سے 80 مارکس کا یہ جو سوالی پرچہ ہوتا ہے اس کو سوالات کے لحاظ سے اور ان 6 حصوں کے لحاظ سے کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو 80 مارکس کا جو ہمارے سوالی پرچہ ہوتا ہے اس کا بلو پرنٹ بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تاریخ میں اس کے لیے 25 مارکس ہوتے ہیں، علم سیاسیات کے لیے 11 مارکس، سماجیات کے لیے یعنی سوشولوجی کے لیے 8 مارکس، جغرافیہ کے لیے 22 مارکس، معاشیات کے لیے 7 مارکس، تجارتی تعلیم کے لیے 7 مارکس، کل 80 مارکس۔ اسی طرح سے سوالیاتی نمونے کے لحاظ سے اگر موروثی سوالات یعنی جس کو ہم ملٹیپل چوائس کوشچنز کہتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 1 مارکس کے سوال کے جواب جو لکھنا ہے وہ بھی 8 ہوتے ہیں، 8 مارکس کے لیے۔ اسی طرح سے 2 مارکس کے کل 8 کوشچنز ہوتے ہیں یعنی 16 مارکس وہاں پر ہو گئے۔ اسی طرح سے 3 مارکس کے 9 سوالات ہمیں حل کرنے ہوتے ہیں یعنی کل یہاں پہ 27 مارکس ہو گئے۔ 4 مارکس کے جو وضاحتی سوالات ہوتے ہیں وہ بھی 4 ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل یہاں پہ 16 مارکس۔ تو 5 مارکس کا ایک نقشے پر مبنی سوال ہوتا ہے جس میں ہم ہندوستان کا نقشہ نکال کر دیے گئے 4 مقامات کی نشاندہی کرنا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے کل وہاں پر 80 مارکس ہوتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے۔ تو اب ہم ہمارے پہلے باب کی طرف چلیں گے، وہ ہے ہندوستان ہمارا مادر وطن، انڈیا اور مدر لینڈ۔ جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان دنیا کے شمال مشرق نصف کرے میں واقع ہے۔ یہ جنوب مشرق ایشیا کا ایک جزیرہ نما ہے یعنی اس کے 3 طرف پانی اور ایک طرف زمینی حصہ ہے۔ ہندوستان 8.4 درجے سے لے کر 37.6 درجے شمالی عرض بلد کے درمیان واقع ہے۔ اسی طرح سے 68.7 درجے سے لے کر 97.25 درجے مشرقی طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ جزائر انڈمان نکوبار میں واقع اندرا پوائنٹ ہندوستان کے جنوب کا آخری سرا، تو اندرا کول اس کے شمال کا آخری سرا ہے۔ اسی طرح سے 23.5 درجے خط سرطان ہندوستان کے درمیان سے گزرتا ہے جو ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 82.5 درجے مشرقی طول بلد جو شہر الہ آباد سے گزرتا ہے ہندوستان کے معیاری وقت کا طول بلد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب ہندوستان کی وسعت، ہندوستان کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی 2,933 کلومیٹر، تو شمال سے جنوب اس کی لمبائی 3,214 کلومیٹر ہے۔ اب ہندوستان کی سرحد، ہندوستان کی کل سرحد 15,200 کلومیٹر ہے۔ ملک و قدرتی سرحد ہمالیائی سلسلے ہیں۔ ہندوستان کا ساحل 6,100 کلومیٹر ہے۔ مغرب میں اس کے بحر عرب ہے، مشرق میں خلیج بنگال اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ اگر ہم جزائر انڈمان اور نکوبار کو ملائیں گے تو اس کی کل آبی سرحد 7,516.5 کلومیٹر ہے۔ ہندوستان کے 7 پڑوسی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، چین، میانمار، تبت، نیپال وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سے آبنائے پاک اور خلیج منار ہندوستان اور سری لنکا کو جدا کرتے ہیں۔ اب ہندوستان میں کل 29 ریاستیں، 6 مرکزی زیر انتظام علاقے ہیں اور دہلی اس کا صدر مقام۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست راجستھان ہے اور ہندوستان کی سب سے چھوٹی ریاست گوا ہے، اور اب نئے سے تشکیل پائی ہوئی ریاست وہ تلنگانہ ہے۔ تو اتنے اہم نکات اس باب میں آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب دوسرے باب کی طرف آگے بڑھیں گے، وہ ہے ہندوستان کا طبعی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ کے لحاظ سے ہندوستان کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمالیہ یا شمالی ہند کے عظیم پہاڑیاں، شمال کے عظیم میدان، جزیرہ نما ہند کی سطح مرتفع، ساحلی میدان اور جزائر۔ شمال کے عظیم پہاڑ بلند چوٹیوں، گہری وادیوں، گلیشیئر اور دروں سے بھرے ہوئے ہندوستان کے سب سے بلند پہاڑی سلسلے ہیں۔ ہندوستان کے مغرب میں ان کی لمبائی 2,400 کلومیٹر اور چوڑائی 250 سے 320 کلومیٹر ہے۔ یہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر کے احاطے میں پھیلے ہوئے ہیں۔
عظیم ہمالیہ کو 3 متوازی سلسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عظیم ہمالیہ، وسطی ہمالیہ، بیرونی ہمالیہ یا شمالی، اس طرح سے 3 متوازی سلسلے یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب جو ہے عظیم ہمالیہ، تو عظیم ہمالیہ کو جو ہے یہاں پہ ہمادری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی یعنی عظیم ہمالیہ کی اوسط بلندی جو ہے 6100 میٹر ہے، اور عظیم ہمالیہ سال بھر برف سے ڈھکا رہنے کی وجہ سے اس کو ہمادری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی بلند پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ دنیا کی سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی بلندی 8848 میٹر ہے، وہ یہیں واقع ہے۔ اس کے علاوہ کنچن گنگا، دھول گیری، نندا دیوی وغیرہ، اور قراقرم سلسلے میں واقع K2، جس کو ہم گاڈوین آسٹن کہتے ہیں، ہندوستان کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وسطی ہمالیہ، جسے ہم ہماچل بھی کہتے ہیں، جس میں کئی متوازی پہاڑی سلسلے ہیں اور کئی وادیاں ہیں، جیسے کشمیر، کانگڑا، کلو وغیرہ، اور سیر و تفریح کے کئی مقامات ہیں، جیسے شملہ، رانی کھیت، مسوری، نینی تال، دارجلنگ وغیرہ۔ تیسرا حصہ ہے بیرونی ہمالیہ یا شمالی۔ بیرونی ہمالیہ، جس میں ہماتحدہ ساخت کی وادیاں ہیں جو دون کہلاتے ہیں، مثلاً دہرادون۔ تو ہمالیہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے شمالی ہند کے عظیم میدان۔ جزیرے نما سطح مرتفع اور ہمالیہ کے درمیان تقریباً 2500 مربع کلومیٹر سے گھرے ہوئے ستلج، گنگا، برہم پتر ندیوں کے ذخیرہ اندوز نظام سے تشکیل پائے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے سیلابی میدان ہیں، جن کی لمبائی 2500 کلومیٹر اور اوسط چوڑائی 240 سے 340 کلومیٹر ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ آبپاشی کے لیے موزوں ہیں۔ سدا بہار یا دومی دریا پائے جاتے ہیں، آبی برقی قوت اور اندرونی جہاز رانی یہاں ہوتی ہے۔ زرخیز سیلابی میدان زراعت کے لیے موزوں ہیں۔ ریلوے لائن، راستوں کی تعمیر اور ذرائع ابلاغ کے لیے معاون ہیں۔ صنعتی ترقی یافتہ شہر اور تجارت کے لیے یہ موضوع مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مذہبی زائرین کے مراکز بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اب تیسرا حصہ ہے جزیرے نما کی سطح مرتفع۔ جزیرے نما کی سطح مرتفع 16 لاکھ مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہندوستان کا سب سے بڑا طبعی علاقہ ہے۔ یہ کئی گھاٹ اور سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے، جیسے اراولی، وندھیاچل، ستپڑا، مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ، سطح مرتفع مالوا، سطح مرتفع دکن وغیرہ۔ کوہ اراولی میں واقع کوہ ابو سب سے بلند چوٹی جو ہے اس کی گرو شکر ہے۔ اسی طرح سے انائی ملائی میں واقع جو ہے انائی مسٹری، جس کی بلندی 2695 میٹر، جنوبی ہندوستان کی سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ہے۔ اسی طرح سے مشرقی گھاٹ کی امد کنڈا، اور سطح مرتفع دکن جو ہے وندھیاچل، ستپڑا، مغربی گھاٹ، مشرقی گھاٹ مینکلو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، معدنیات سے مالا مال ہے، گھنے جنگلات ہیں، کارآمد مٹی یہاں پہ ہے، سیر و تفریح کے کئی مقامات جیسے اوٹی وغیرہ یہاں پہ پائی جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ساحلی میدان اور جزائر۔ جزیرے نما ہند کی سطح مرتفع دونوں جانب ساحلی میدانوں سے گھری ہوئی ہے، جو مشرقی ساحلی میدان اور مغربی ساحلی میدان میں منقسم ہے۔ مغربی ساحلی میدان مغربی گھاٹ اور بحر عرب کے درمیان واقع کنیا کماری تک پھیلا ہوا ہے، جو 3 حصوں میں ہے: کونکن کا ساحل، کرناٹک کا ساحل اور ملابار کا ساحل۔ اسی طرح مشرقی ساحل کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کورومنڈل کا ساحل اور ساحل سرکار، اور اوپر حصہ جو ہے اٹکل میدان کہلاتا ہے۔ مشرقی ساحل پر کئی جھیلیں پائی جاتی ہیں، جس کو لیگون بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، ماہی گیری ہے، جہاز سازی کے لیے، نمک کی پیداوار اور سیاحوں کی توجہ کا بھی یہ مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اب ہندوستان کے جزائر۔ ہندوستان میں کل 247 جزائر ہیں، جس میں 204 جزائر خلیج بنگال میں تو 43 جزائر بحر عرب میں واقع ہیں۔ انڈمان اور نکوبار جزائر خلیج بنگال میں تو لکشدیپ کے جزائر بحر عرب میں واقع ہیں، جو مونگوں سے تشکیل پائے ہوئے ہیں۔ تو اتنے اہم نکات جو ہے ان دونوں ابواب میں آپ کو یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ نکات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔